नाज़रीन, यमन की जानिब से एक बार फिर हमला किया गया और विद इन फ्यू और जो है यमन ने दोबारा अटैक कर दिया है। और अब इस अटैक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि यमनी मिसाइल बेन गोरियन एयरपोर्ट को हिट कर गए हैं। जी हाँ, यमनी मिसाइल जो है वो बेन गोरियन एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग्स हैं उनको हिट कर गए हैं, एक्सप्लोजन्स हुए हैं और उसमें कैजुअलिटीज हुई हैं, उसमें जख्मी हुए हैं लोग और इजरायली साइड में जब वो हलाक भी हुए हैं और जख्मी भी हुए हैं। ये एक सबसे बड़ा वाकया, यानी इससे पहले यमन रोजाना अटैक तो करता है लेकिन उनके मिसाइल जो हैं, उनके ड्रोन्स हैं वो इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं और उसका इंपैक्ट सिर्फ ये है कि वो रोजाना घंटियां बजाते हैं, रोजाना मिलियंस ऑफ इजरायलियों को शेल्टर्स में भेजते हैं और रोजाना अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन आज ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज है कि बेन गोरियन एयरपोर्ट जो है वो हिट हो गया है। वहां पर सारा वेस्टर्न एयर डिफेंस जो है वो लगा हुआ है, उस सारे एयर डिफेंस को चीरते हुए यमनी मिसाइल जो है वो आगे गए हैं और उन्होंने बेन गोरियन एयरपोर्ट ही की बिल्डिंग को हिट कर दिया है। यानी जो सबसे सेंसिटिव उनका एरिया है एयरपोर्ट का, और फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई हैं। तो एक बिल्कुल नई इक्वेशन जो है वो यमन ने काम किया और पूरी तरह से ह्यूमिलिएट किया है। यानी वो इतनी बड़ी ताकत है जिससे मिस्र, अरब, सऊदी अरेबिया ये आगे पीछे सारे बैठे हुए हैं कि हम क्या करेंगे, इजराइल है। तो उसी इजराइल को यमन हजारों किलोमीटर दूर से बैठकर जब वो हिट कर रहा है और उनके तमाम एयर डिफेंस को वो पेनिट्रेट कर गया। अच्छा, इसी दरमियान वेनेजुएला जो है वो नाज़रीन बिल्कुल अब ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर खड़ा हुआ है, क्योंकि वॉरशिप्स आकर खड़े हो गए हैं। ट्रंप ने ऑर्डर कर दिया है कि तमाम सिनेरियोज के लिए और किसी भी वक्त जो है वो अटैक कर सकते हैं। और वेनेजुएला के जो सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि मिलिट्री पावर इस्तेमाल की जा रही है वेनेजुएला में रिजीम चेंज के लिए, और ये बिल्कुल वही केस है जो यहाँ ईरान में हुआ है। मिलिट्री पावर के जरिए रिजीम चेंज करने की कोशिश की गई है। तो वेनेजुएला वाला सेम केस है, उस पर हम बात करेंगे। और वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लड़ाइयां हो रही हैं उसमें वेनेजुएला बिल्कुल एक फ्रंट लाइन बैटलफील्ड जब वो बन गया है। जैसे ईरान अभी बना हुआ था तो वेनेजुएला भी अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फाइट में फ्रंट लाइन बैटलफील्ड बन गया है। चाइना हेल्प को आ गया है। चाइना ने खबरदार किया है अमेरिका को कि अगर वेनेजुएला के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया गया तो फिर उसके अंदाज जो है वो बुरे निकलेंगे। चाइना पूरी तरह से वेनेजुएला के साथ खड़ा हो गया। रशिया ज़ाहिर है कि वेनेजुएला का एक बड़ा इत्तेहादी है और अभी रिसेंटली जब मॉस्को में परेड हुई है तो वेनेजुएला के सदर को रशिया ने जब बुलाया हुआ था। और ट्रंप के पिछले दौर में जब वेनेजुएला की हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई और ट्रंप ने बाकायदा CIA के लोग भेज दिए थे, तो उस वक्त भी रशिया ने हेल्प की थी उनको पकड़ने के अंदर। इसी दरमियान ईरान भी एक मेजर वॉर की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल यहां पर भरपूर तैयारी है और यहां पर यह माहौल है कि किसी भी लम्हे एक बड़ी जंग की जो है वो छिड़ सकती है। और अली लहरजानी ने कहा है कि वो हमसे सरेंडर डिमांड कर रहे हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे, अगर ये जंग ही होनी है तो वी आर रेडी। ये अली लहरजानी ने जब अनाउंस कर दिया है तो एनी टाइम ये स्टार्ट हो सकती है। तो वेनेजुएला की जंग, मिडिल ईस्ट की जंगें, ईरान और नॉर्थ कोरिया में भी एस्केलेशन जो है वो देखी जा रही है पैसिफिक में। सो ये सारा एक क्राइसिस है जो खड़ा हुआ है। और मीनवाइल सबसे पहले तो ट्रंप से जो स्टेटमेंट जारी हुई वो आपके सामने रखते हैं। ट्रंप ने जनाबे अली स्टेटमेंट जारी करते हुए गजा की ऑक्यूपेशन की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। और ट्रंप ने कहा है कि इजराइल बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है गजा को ऑक्यूपाई कर लिया जाए। और ऑक्यूपाई से मुराद क्या है, जो अभी गजा सिटी में वो अटैक करने जा रहे हैं, इसको मुकम्मल सपोर्ट किया है। और इस अटैक का मतलब क्या है कि बड़ी तादाद में फलस्तीनी जब शहीद होंगे और बड़ी तादाद में जख्मी होंगे। और अभी जो है वो कल ही रिपोर्ट आई है जो फाकों के हवाले से सारी है, तो उसके बाद ये ट्रंप का बयान आ रहा है। यानी दुनिया ये कह रही है और रिपोर्ट है कि भाई वहां पर फाके हैं, वहां पर लोग जो है वो उनको तो फौरी ना सिर्फ खाने की जरूरत है बल्कि मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि कुछ एक बड़ी आबादी का हिस्सा जो है वो उस लेवल पर है स्टारवेशन की कि अब सिर्फ खाना भी शायद उनको ना बचा सके। तो उनको डिस्प्लेस करना, देखें जो अपने टेंटों में पड़े हुए हैं वो उठ नहीं सकते हैं, वो डिस्प्लेस कहां होंगे, ऊपर से बम गिर रहे होंगे। तो वो तो एक बहुत बड़ी क़यामत है जो फलस्तीन पर बर्पा होने जा रही है। तो इधर जो है वो ट्रंप ने उसको सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। तो जब भी इजराइल को इस तरह का बड़ा अग्रेशन, बड़ा जुल्म करने जा रहा होता है तो वहां से ट्रंप की स्टेटमेंट आ जाती है। तो वो फिर इजराइल जो है वो उसी स्टेटमेंट में अपना नैरेटिव जो है वो खड़ा करता है कि देखें ट्रंप ये कह रहा है। अमेरिकन मीडिया, देखें वो इंटरव्यू किसको देते हैं, अमेरिकन मीडिया को। तो अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, वो उनको कहते हैं देखें ट्रंप ये बात कर रहे हैं तो हम तो सिर्फ ट्रंप के प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जरा स्टेटमेंट देखिए, बिल्कुल मीडिया के ऊपर आकर उन्होंने ये बात की है। ट्रंप अनाउंस हिज सपोर्ट फॉर इजराइल लॉन्चिंग लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। टू कंट्रोल गाजा, इग्नोरिंग द डिमांड्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ इजरायली हॉस्टेजेस हु आर कॉलिंग फॉर अ डील टू एंड द वॉर। और आप देखें ना कि नेतन्याहू की किस हद तक सपोर्ट किया है ट्रंप ने।
اسرائیل میں جو کیپٹیوز کی فیملیز ہیں وہ اس کی مخالف ہیں، سب کو پتا ہے۔ ٹرمپ کہہ رہا نہیں وہ تو مخالف ہے ہی نہیں، کیپٹیوز کی فیملیز بھی چاہتی ہیں کہ غزہ پر آکوپیشن ہو۔ کیپٹیوز کی فیملی تو بڑے بڑے مظاہرے کر رہی ہیں اور پہلے دن سے کر رہی ہیں، کیونکہ ابھی خاص کر جب غزہ سٹی میں فوج جائے گی تو جو زندہ ہیں اسرائیلی قیدی وہ بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے، تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کرو۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو کہہ ہی نہیں رہے، یعنی وہ نتنیاہو کو جو اندرونی پریشر ہے اس میں بھی سپورٹ کی ہے۔ ٹرمپ سیز کہ I truly believe they will be safer if they move quickly and carry out the operation۔ کچھ نہیں ہوگا فلسطینیوں کو، بس اسرائیلی جلدی سے وہاں پر جائیں اور آپریشن کریں، بس سب ٹھیک ہوگا۔ Not all the hostage families oppose the occupation of Gaza، ٹرمپ، اور الجزیرہ کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ ساری ہاسٹیج فیملیز تو اپوز کر ہی نہیں رہی، وہ چاہتے ہیں غزہ کو آکوپائی کیا جائے، یعنی وہ جو اندرونی ایک نیریٹو ہے اس میں بھی نتنیاہو کی جو سپورٹ کی ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے کہ ٹرمپ از ہیئر فار پیس، اور اسرائیل کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ ٹرمپ تو بڑا پریشر ڈال رہا ہے اسرائیل کے اوپر، اور ٹرمپ کو اچھا نہیں لگ رہا یہ جو غزہ میں بچے مارے جا رہے ہیں، ٹرمپ کو اچھا نہیں لگتا۔ ہی از ویری گڈ ایٹ ہارٹ، یہ ہمارے کچھ لوگ جو تجزیہ بھی کرتے ہیں، اوورآل عالمی میڈیا میں بھی اسی طرح کا رجحان جو پایا جاتا ہے۔ تو یہ بس ایک یہ بالکل وہی بات ہے جیسے نتنیاہو یہ کہتا ہے کہ غزہ میں کوئی سٹارویشن نہیں ہے، تو اسی طرح سے اس کے ہم پلہ بات یہ ہے کہ ٹرمپ از ہیئر فار میکنگ پیس، تو اور یہ وہ بہت زیادہ پریشر ڈالتا ہے اسرائیل کے اوپر۔ تو نتنیاہو اور ٹرمپ جو ہے وہ ہم خیال ہیں، بہت پرانے پارٹنر ہیں، اور پچھلے دور میں بھی فلسطینیوں کے لیے بہت برا ٹائم تھا جب ٹرمپ آیا ہے، اور اس بار بھی جب وہ الیکٹ ہوا ہے تو یہ ایسٹیمیٹ ہم نے لگایا تھا کہ اور بہت سارے لوگوں نے ظاہر اس پر بات کی کہ یہ ٹائم فلسطینیوں کے لیے اور زیادہ برا ہوگا۔ تو وہی بات ہے، اور یہ جو پلاننگ آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ تو ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے جب نتنیاہو ملنے گیا تھا وہ ساری چیزیں وہاں پر طے ہو چکی تھی۔ تو اگر عربز ابھی بھی اپنی اینک اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یہ ان کی مرضی ہے، اور اب ان کی سیکیورٹی داؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ یعنی ٹرمپ اس مرحلے پر جب فلسطینی مرنے کے دہانے کے اوپر ہیں، اس مرحلے پر یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ کرے، اسرائیل جب اندر داخل ہو جائے۔ تو عربوں نے اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے حوالے کی اور کہا کہ ایران ہمارا دشمن ہے، تو جن کے حوالے انہوں نے اپنی سیکیورٹی کی آج انہی کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی داؤ پر ہے۔ اور یہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی شعور رکھتے اور تھوڑا سا بھی عقل اور سمجھ رکھتے، اور جو ان کے آباء و اجداد ان کو بتا کر گئے تھے، اگر اس پر یہ تھوڑا سا بھی عمل کرتے تو یہ اتنی بڑی غلطیاں نہ کرتے۔ اور 100 سال ہو گیا اس غلامی کے دور کو، 100 سال میں انہوں نے کوئی فوکس نہیں کیا ملٹری پاور بڑھانے پر، کوئی فوکس نہیں کیا ایک منظم اور ایک بڑی طاقت کے طور پہ مرج کرنے میں۔ بس یہ آئل نکل رہا ہے، بیچے جا رہے ہیں، اور اونچی اونچی بلڈنگز بنا رہے ہیں، اور بس جی، اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور امریکہ کے ساتھ کو اڈے دے کر جب بس یہ ہمارا دشمن ایران ہے۔ تو اتنی فولش پالیسی ان کی رہی ہے، تو اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ اس دہانے کے اوپر ہے کہ وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے او بھائی جب اسرائیل اندر جانے جا رہا ہے تو وہ فلسطینیوں کو مصر دھکیلے جائے گا اور ادھر ویسٹ بینک والوں کو جارڈن دھکیلے گا، تو یہ دونوں ملک اگر ڈسٹیبلائز ہوتے ہیں تو باقی کون پیچھے بچے گا؟ ایک بھی ملک اگر ڈسٹیبلائز ہو گیا جارڈن اور مصر میں تو پھر، اور یعنی یہ کوئی پالیسی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہے، بس یہ ہم خاموش بیٹھے ہیں، یہ ہم تک نہیں آئے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وائلنس آپ کے بارڈرز کے اوپر ہو رہا ہے اور آپ کے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ ان کا معاملہ ہے، ہماری پالیسی بس خاموشی ہے، بس اسی سے ہمارا امن قائم رہے گا۔ تو یہ پالیسی جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ امریکہ کے اندر بھی بہت ساری ان یوزول اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں ٹرمپ نے جو نیشنل گارڈ ہیں وہ ڈپلائے کر دیے ہیں، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ نیو یارک میں بھی وہ ڈپلائے کرے گا، جو یہاں پر کرائمز بہت ہے تو اس کو ہم نیشنل گارڈ کے ذریعے روک رہے ہیں۔ تو ایک پوری امریکہ میں بھی، یعنی اس طرح کبھی امریکہ میں نہیں ہوا، تو وہاں پر بھی کھپ پڑی ہوئی ہے۔ اور نیو یارک کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ نیو یارک میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو ٹرمپ نیو یارک میں بھی نیشنل گارڈ جو ہے ڈپلائے کرنے جا رہا ہے، اور آن دا نیمز آف کرائم۔ تو امریکہ کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب اسی درمیان یمن نے سم تھنگ ویری ان یوزول کیپیبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کچھ دیر پہلے، 1-1.5 گھنٹہ پہلے انہوں نے ڈرونز بھیجے تھے، وہ ڈرون جو ہے وہ جناب کوئی آدھا گھنٹہ اسرائیل کے اوپر سیر کرتا رہا، وہ آدھا گھنٹہ یہ انٹرسپٹ کرتے رہے، وہ بعد میں بڑی مشکل سے انٹرسپٹ ہوا۔ اچھا، اس کے 1-1.5 گھنٹے بعد ہی انہوں نے ہائپرسونک میزائل داغ دیے اور داغے ہیں بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر، اور اس میں انہوں نے نئی کیپیبلٹیز کا جو مظاہرہ کیا ہے۔ یہ جو نئے میزائل ہیں، یہ ہوا کس طرح ہے کہ وہ ایک میزائل جو تھا وہ آ کر کئی ایک جو پروجیکٹائلز ہیں اس میں فریکچرڈ ہو گیا، یعنی ایک میں سے کئی ایک میزائل چھوٹے چھوٹے نکل آئے، کئی اس کے کمپوننٹس ہیں وہ نکل آئے۔
تو یہ تو دنیا کے ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی ہے، یہ رشیا کے پاس ہے، چائنا، مطلب دنیا کے ایڈوانس، ایران نے بھی ان کا کچھ مظاہرہ کیا تھا. تو یہ امپاسبل ٹو انٹرسپٹ ہے، کیونکہ ادھر سے جو انٹرسپٹر جا رہا ہوتا ہے وہ تو ایک ہی میزائل کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی میزائل کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن قریب پہنچنے پر اس میں سے 6 کمپوننٹس نکل آتے ہیں، تو وہ امپاسبل ٹو انٹرسپٹ ہے. اور یہ دنیا کے چند ملکوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. اس ٹیکنالوجی کا جو ایک بات ہے وہ یمن نے کچھ 2 مہینے پہلے کی تھی کہ ہمارے پاس بڑے ان یوزول میزائلز ہیں، تو آج انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا، اور وہی ہوا کہ ان کا سارا ایئر ڈیفنس فیل ہو گیا، تھارڈ بھی فیل ہو گیا، اسرائیل کا اپنا بھی سارا فیل ہو گیا، پورا ویسٹ وہاں پر بیٹھا ہوا نا، پورا ویسٹ جو ہے فارغ ہو گیا. تو وہ جناب بین گورین ایئرپورٹ کی بلڈنگ کو ہٹ کیے، دھماکے ہوئے، وہاں پر ان کے ہلاکتیں ہوئی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ یعنی ایک نئی ایکویشن ہے جو قائم ہو گئی ہے. اور ان 22 مہینوں میں یہ دوسرا ایسا موقع ہے کہ یمنی میزائل پینیٹریٹ کر کے بین گورین کو ہٹ کیے ہیں. اس سے پہلے ایک میزائل جو ہے وہ بین گورین میں پینیٹریٹ کیا تھا، اور وہ بین گورین کے احاطے میں گرا تھا. یہ بین گورین کی بلڈنگ کو جا کر ہٹ کیا ہے. تو پینیٹریشن جو ہے یہ ایک بالکل نئی ایکویشن ہے. ایک ہے کہ وہ بھیجتے ہیں آگے انٹرسپٹ ہو جاتے ہیں، ایک ہے کہ وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. آئی وٹنس ان سینٹرل اسرائیل از رپورٹنگ ہیئرنگ دا ساؤنڈ آف ایکسپلوژنز. اسرائیلی میڈیا بین گورین ایئرپورٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے ڈیو ٹو یمنی میزائل. یمنی میزائل جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا ان دا ایئر انٹو سیورل پروجیکٹائلز. وہ 5 سے 6 پروجیکٹائلز کے اندر جو ہے وہ آگے ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. تو بہت یعنی وہ امپاسبل ہے. تو کچھ تو انہوں نے انٹرسپٹ کر لیے، لیکن اس میں سے کچھ پروجیکٹائل جو ہے وہ جا کر ہٹ کر گئے. ایمبولینس ٹیمز آر سرچنگ فار پاسبل انجریز ڈیو ٹو دا راکٹ شارپنل فالنگ آن دا بلڈنگ ایسٹ آف بین گورین ایئرپورٹ. اب بلڈنگ واز ڈیمیج، الجزیرہ، اب بلڈنگ واز ڈیمیج ڈیو ٹو دا شارپنل فرام دا میزائل انٹرسپشن دیٹ فیل نارتھ ایسٹ آف دا لارڈ. یعنی لارڈ وہ اسی بین گورین ایئرپورٹ کو کہتے ہیں. تو بلڈنگ وہاں پر ہٹ ہوئی اور ایمبولینسز سرچ کر رہی ہیں، اور وہاں پر کیجویلٹیز اور دھماکے جو ہوئے ہیں. یہ اس حملے سے اور زیادہ جو پریشر ہے وہ مصر پر بھی آیا ہے، جارڈن پر بھی، اور سعودی عربیہ اور باقی ممالک کے اوپر بھی، کیونکہ کل فیمن کی رپورٹ آ گئی. آج یمن نے یہ میزائل داغ دیے جو پینیٹریٹ کر گئے. تو ان پر دباؤ یہ ہے کہ بھائی آپ کا بھی کوئی کردار ہے یا نہیں ہے، آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں. اور دوسرا، آپ اپنی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک ہے ہمدردی، ایک ہے ریلیجس ڈیوٹی، ایک ہے مورل ڈیوٹی. چلے آپ اس کو نہیں مانتے، آپ سائڈ پہ رکھیں. آپ اپنی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو آپ اتنا موقع دیتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ جو مرضی کرے. تو غزہ اور ویسٹ بینک کو لے کر وہ کمزور ہوگا کہ طاقتور ہوگا؟ اس کے بعد وہ اس پر اکتفا کر لے گا، وہ ویسٹ بینک اور غزہ پر اکتفا کر لے گا، وہ جارڈن اور مصر کی طرف نہیں آئے گا. تو آپ اپنی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ اس کو موقع دے رہے ہیں کہ پہلے وہ اس کو سنبھال لے، اس کے بعد وہ زیادہ طاقتور ہو کر تمہاری طرف جو بڑھے. تو آپ اپنے ملکوں کو داؤ کے پر لگا رہے ہیں. تو اس لیے ان پر پریشر ہے کہ وہ قومیں 2000 کلومیٹر دور سے بیٹھ کر یمن اگر میزائل داغ رہا ہے تو آپ بارڈر پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی جانب میزائل آتے ہیں ان کو گراتے ہیں، آپ اسرائیل کے ساتھ مل کر اسرائیل سے انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں، اور جو حماس کو اسلحہ جا رہا ہے اس کو آپ روکتے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ڈیلنگ کرتے ہیں. یہ آپ کر رہے ہیں. تو آپ جو ہے وہ اپنے ملکوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اپنی سیکورٹی کو جو ہے وہ داؤ پر لگا رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں، اس کا بھی پریشر ہے. پھر جو فیمن ہے اس کا بھی پریشر ہے. دباؤ بہت زیادہ ہے. اور وہ ایک ایک دن جو ہے وہ اپنا یہاں پر خراب کر رہے ہیں. ایک ایک دن جو ہے وہ جو گزرتا چلا جا رہا ہے وہ دیر آلریڈی بہت ہو چکی ہے اور مزید ہوتی چلی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں، ایران پھر ایک نئی جنگ کی دہانے کے اوپر ہے اور وہ اس کے لیے بالکل تیار ہے. ایران اسلامی دنیا کی واحد نیشن ہے جس نے کہا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے. وہ پیس چاہتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، وہ سیز فائر چاہتے ہیں، وہ اکنامک ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، وہ پراسپیرٹی چاہتے ہیں، وہ نیبر سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کو سرنڈر پہلے کرنا ہے. اس کے بعد ان کو جارڈن اور مصر جیسا بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یا اس سے زیادہ تھوڑی ترقی کر لیں گے، لیکن رہیں گے محتاج، رہیں گے امریکہ اور اسرائیل کے قدموں میں. اور ریجیم چینج کروانا ہے تو اس کے بعد پھر وہ سارے ایران کو ری شیپ بھی کریں گے. تو اگر باقی 56 اگر سرنڈر کر چکے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن ایران کی نہ ہی یہ ہسٹری ہے اور نہ ہی ایران اس کو قبول کرے گا. تو ایک جنگ ہے جو ان کے پر مسلط ہے، وہ مطلب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے جنگ کے. تو علی لرجانی آپ ذرا ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. اف دے وانٹ وار سو بی اٹ، ایران ول ناٹ سرنڈر. دیکھیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ڈیمانڈز کیا رکھ رہے ہیں.
ان ڈیمانڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کوئی سنسیئر نہیں ہے ان ڈپلومیسی کوئی معاہدہ طے کرنے میں. جس دن نئے ایرانی صدر نے حلف لیا اسی دن اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا. کیوں؟ وہی دن کیوں اور ایران میں ہی کیوں؟ تاکہ جو نئے صدر آ رہے ہیں اس کے بارے میں ویسٹرن میڈیا لکھ رہا تھا کہ وہ ریفارمسٹ ہیں, وہ ویسٹ کے ساتھ ٹاکس کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, وہ امریکہ کے ساتھ ٹاکس کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اسرائیل نے اسی دن وہاں پر ایک بڑا کیوس کھڑا کیا, اسماعیل ہانیہ کو وہاں پر شہید کیا تاکہ نئی گورنمنٹ آ کر باقی مسائل میں الجھ جائے, وہ اس طرف فوکس نہ کر سکے. تو یہ اسرائیل کی لانگ پالیسی رہی ہے کہ وہ ایران کو ابھی جب ڈپلومیسی امریکہ بھائی ایران امریکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نا ٹیبل پہ, کیا اس کو صلہ ملا؟ وہ ابھی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تو ادھر ان کے ملک پر حملہ ہو گیا. تو ڈپلومیسی از نیور دیئر. اور جس کو وہ ڈپلومیسی کہتے ہیں ان کی ڈپلومیسی یہ ہے کہ جب آپ کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ان کو شکست دیتے ہیں تو پھر آپ ان کے سامنے یہ پیپر رکھتے ہیں کہ اب یہ ایسے ایسے ہوگا. ان کی ڈپلومیسی یہ ہے کہ وہ جنگ سے پہلے وہی والا پیپر رکھتے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ نے یہ سرنڈر کرنا ہے. یہ کوئی ڈپلومیسی ہوتی ہے؟ یہ کوئی سنسیئر ایفرٹس پر پیس ہوتی ہیں؟ تو اس لیے علی لریجانی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں جنگ ہی چاہیے سو بی اٹ. علی لریجانی سپریم لیڈر کا ایڈوائزر اور سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ یہ بات کر رہے ہیں. اگر جنگ ہی کرنی ہے سو بی اٹ, ایران ول ناٹ سرنڈر. تو سرنڈر ڈیمانڈ ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے, جنگ ہوگی نا تو پھر ہم جنگ لڑیں گے. ویری انیوژل. ایران از فلی پریپیئرنگ فار اے میجر وار. جیسے وہ جنگ شروع ہوئی تھی ایک دن سب اٹھے اور پتہ چلا رات کو حملہ ہو چکا ہے, تو یہ بھی بس وہی ہوگا کسی بھی ٹائم. دا ٹروتھ از کہ انہوں نے کہا پھر نان پرولیفریشن جو ٹریٹی ہے ہیز ناٹ بینیفٹڈ اس ان اینی وے, اس نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور ہم این پی ٹی سے بھی وڈرا کرنے جا رہے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ریزسٹنس کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ کھڑے ہیں, علل اعلان کھڑے ہیں, کھڑاک کے ساتھ کھڑے ہیں, جو ہوتا ہے کر لو. وی افرم دا سپورٹ آف دا ریزسٹنس is a steadfast approach of the Islamic Republic and permanent strategy. یہ permanent strategy ہے. تو یہ ساری ان کی سٹیٹمنٹس واضح ہیں. اور باقی جو مڈل ایسٹ کے مالک ہیں وہ بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لیں. اگر آپ براہ راست نہیں لڑ سکتے تو حزب اللہ کو آپ ڈسارم کر رہے ہیں, آپ چلیں اس کو تو بچا کے رکھیں کہ کل کو دیکھیں آپ ایک ایسی سینیریو میں ہے, آپ کو مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا آگے. آپ اس سے پہلے آپ اپنے فوجی مار رہے ہیں, یعنی آپ کے پاس جو ایک طاقت ہے اس کو آپ بچا کے رکھ لیں. جب آپ دھول چھٹ جائے, جب آپ مڈل ایسٹ میں واضح ہو جائے کہ مستقبل کیا ہونا ہے, تب کرتے رہیں حزب اللہ کو ڈسارم. اس سینیریو میں جب آپ کو اسرائیل کی انٹینشنز واضح بھی ہیں اور بہت ساری خفیہ بھی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے آگے مستقبل ہے کیا, تو آپ اپنی فوجی مار رہے ہیں. تو یہ ڈیزاسٹرس پالیسی. اچھا, اسی درمیان آپ دیکھیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, وینزویلا میں کیا ہو رہا ہے. اب یہ سارے فرنٹ ہیں اور یہ سارے کنیکٹڈ ہیں کیونکہ وینزویلا سب سے بڑا سپورٹر ہے فلسطین کا. وینزویلا سب سے زیادہ تنقید کرتا ہے اسرائیل پر. وینزویلا جب وہ امپیریل امپائر کے خلاف سب سے زیادہ ہے. تو وینزویلا جو ہے وہ اب وہ انڈر اٹیک ہے اور جہاز ہے, وارشپ جو ہے وہ ان کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. اور جیسے ناظرین ایران کی جنگ جو ہے اس نے عالمی منظرنامے کو بہت بدل دیا تھا اور آج بھی بدلا ہوا منظرنامہ ایران جنگ کے بعد. ایران جنگ نے یہ ثابت کیا, جیسے آپ دیکھیں 2022 میں $300 بلین رشیا کے ویسٹ نے فریز کیے, تو اس نے عالمی منظرنامے میں بہت بڑی تبدیلی لائی. عالمی فائنینشیل سسٹم تب سے بدل چکا ہے. آج جو وہ 90% چائنا رشیا ٹریڈ کر رہے ہیں نا ڈالر کے علاوہ, اور باقی بہت سارے نیشن ڈی ڈالرائزیشن کی طرف گئی ہیں, تو وہ اس واقعے کی وجہ سے ہیں کہ ٹرسٹ ختم ہو گیا. تو ایران پر جو حملہ ہوا ہے اس نے بہت بدل دیا ہے دنیا کا نظام جو ہے, کہ یعنی آپ کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے, کسی کی بات کو معنی ہی نہیں رکھتی ہے. آپ صرف اپنی طاقت سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے. اور اسرائیل اور امریکہ جو ان کے ساتھ نہ کوئی بات ہو سکتی ہے, نہ کوئی چیز طے ہو سکتی ہے, نہ کوئی گارنٹی ہے. اور وہ اٹھیں گے ایک دن اور یعنی کسی بھی نیشن پر چڑھ دوڑیں گے. اس نے عالمی منظرنامے کو بدل کے رکھ دیا اور نیشنز کے ویو کو بدل کے رکھ دیا. تو اسی طرح وینزویلا کا جو معاملہ ہے یہ بھی عالمی منظرنامے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ کوئی بھی نیشن کسی بھی وقت اس کی باری آ سکتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اور یہ اس کا سیم کیس ہے ایران کے حوالے سے اس انداز میں بھی کہ ایران میں وہ پہلے انہوں نے کئی سال سینکشنز لگائیں, 2-3 دہائیاں انہوں نے سینکشنز لگا کے رکھی. اور سینکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے بشار الاسد ہے کہ کولیپس کر جائے گا, تو کولیپس نہیں ہوا ایران. سینکشن بھی ایک جنگ ہی ہوتی ہے. تو سینکشن کے بعد انہوں نے پھر ملٹری پاور استعمال کی ریجیم چینج کے لیے. یعنی انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ سوشلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی کرائسس کے اندر ہے. سوسائٹی میں ایک انریسٹ ہے, کیوس ہے, پولیٹیکلی معاملات ٹھیک نہیں ہے, اکنامکلی ڈیمیج ہے. تو اگر ہم باہر سے ایک جھٹکا دیں گے تو یہ رجیم جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی. یہ بنیادی طور پر ان کا پرنسپل تھا.
सेम प्रिंसिपल वेनेजुएला के हवाले से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, तीनों में वो समझते हैं कि वेनेजुएला डिस्टर्ब है। और डिस्टर्ब कैसे है? सैंक्शंस की वजह से। सैंक्शंस आपको सोशली और इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आपको डैमेज करती है ना। तो सैंक्शंस, ये तीनों चीजें, डिस्टर्ब, इंटरनल क्योस और इलेक्शन हुए, उसको अमेरिका मानता नहीं है। तो अब वो कहते हैं कि एक झटका हम देंगे तो वेनेजुएला कोलैप्स हो जाएगा। ईरान में वो फेल हुए, यहां पर वो सेम फार्मूला जब अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी होती है नाज़रीन, लीडरशिप को ह्यूमिलिएट करना होता है। यानी जैसे वो कहते हैं कि हमने ईरान को लिबरेट करवाना है, तो अब वो यहां पर कहते हैं हमने वेनेजुएला को लिबरेट करवाना है मडोरो से। तो मडोरो को ह्यूमिलिएट करना, यह भी बुनियादी पर्पज है। ईरान ह्यूमिलिएट नहीं हुआ था क्योंकि ईरान ने आगे इतनी फेंटी लगाई इसराइल की कि वो खुद भागा सीज फायर के लिए। और ईरान ने तो अमेरिकी बेसेस को हिट कर दिया, ईरान ने तो आगे से फेंटी लगाई। तो इसलिए वहां पर वो ईरान ह्यूमिलिएट नहीं हुआ। यहां पर फॉर्मूला यह भी होता है कि आप लीडरशिप को ह्यूमिलिएट करें। जब आप उनको बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं तो लोग कहते हैं कि आप मुल्क का क्या दिफा कर रहे हैं, तो वो इंटरनल जो क्योस होता है वो उसमें मजीद इजाफा होता है। सोचिए अगर यहां पर ईरान शिकस्त खा जाता तो फिर ईरान क्या सर्वाइव कर सकता था? नहीं। तो ये बिल्कुल एक क्रूअल फॉर्मूला है जो ईरान पर अप्लाई हुआ। ईरान बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ उसमें से निकला, और अब वेनेजुएला के ऊपर सेम वही अप्लाई होने जा रहा है। अब आप जरा देखिए, मडोरो अक्यूजेस यूएस ऑफ यूजिंग मिलिट्री टू फोर्स रिजीम चेंज, और मिलिट्री इस्तेमाल की जा रही है। तो वो 2-4 हमले करेंगे तो आगे से वेनेजुएला क्या, मतलब ईरान जैसा अटैक वो आगे से जवाब दे सकता है। और वहां पर फर्क ये था कि वो बराह रास्त अमेरिका पर अटैक नहीं कर रहे थे, इसराइल पर अटैक कर रहे थे। अब यहां पर तो बराह रास्त अमेरिका, और अमेरिका में क्या, अमेरिकन मेनलैंड पर हमला करेंगे या अमेरिकन वॉरशिप्स के ऊपर हमला करेंगे? क्या करेंगे आगे से जवाब में, क्या करेंगे? क्योंकि अमेरिका अपने ग्राउंड्स ऑन ट्रूप्स ऑन ग्राउंड तो करने वाला नहीं है, फौज नहीं उतारेगा, वो एयर स्ट्राइक ही करेगा। तो वेनेजुएला जवाब कहां देगा? ईरान तो इसराइल पर जवाब दे रहा था ना, वेनेजुएला कहां जवाब देगा? वॉरशिप्स के ऊपर जवाब देगा, वॉरशिप्स डुबो देगा, तो फिर तो न्यूक्लियर वॉर है। तो ये इंतहाई सेंसिटिव है, और वेनेजुएला खामोश रहेगा तो भी बात नहीं बनेगी। तो ये बस एक बहुत ही कंप्लेक्स और सेंसिटिव मामला है, और चाइना हेल्प को आ गया है, चाइना ने खबरदार किया। लेकिन अब चाइना का ये असल इम्तिहान अब यहां से शुरू हो रहा है। देखें, ये जंग भी चाइना के खिलाफ है। अब आप कहेंगे भाई वेनेजुएला का ताल्लुक चाइना से क्या है? हर मुल्क के ऊपर जब अमेरिका जंग लॉन्च करने जा रहा है उसका ताल्लुक चाइना से है। ये सारे मुल्क जब चाइना के इत्तेहादी हैं, और जो ये रीजन है लैटिन अमेरिका, यहां पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। देखिए, वो एक एक करके यहां पर रिजीम चेंजेस जब वो करते चले जाएंगे, तो हर एक जगह से चाइना का इन्फ्लुएंस जब वो आउट करते चले जाएंगे। अब कैसे? वेनेजुएला का लार्जेस्ट ऑयल बायर कौन है? चाइना। वेनेजुएला का ऑयल को, चूंकि सैंक्शंस हैं, तो सबसे ज्यादा ऑयल कौन खरीदता है? चाइना खरीदता है। वो कंट्रोल कर लेंगे, चाइना का सप्लाई फारग, और यहां पर उनका सारा इन्फ्लुएंस है वो फारग। तो वो एक एक नेशन को इस तरह से तब्दील करते चले जाएंगे। अल्टीमेटली फिर बारी चाइना की आनी है। तो इस तरह किसी मुल्क पर हमला करना असल में प्रोवोकेशन है चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना को इंटरवीन करना पड़ना है। अगर वो नहीं करेगा तो ये उसकी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है कि वो एक एक नेशन को निशाना बनने दे रहा है, क्योंकि इनमें से कोई भी नेशन ऐसी तो नहीं है जो अमेरिका के साथ बराह रास्त लड़ सके। कोई भी ऐसी नेशन तो नहीं है, ना किसी की इतनी बड़ी इकॉनमी है, ना किसी की इतनी बड़ी मिलिट्री है। तो चाइना ने आकर रेस्क्यू करना है इन कौमों को। तो अब यहां पर चाइना का भी असल इम्तिहान है कि चाइना हाउ फार, कितना आगे तक, कितना डीप इन मुल्कों को बचाने के लिए जा सकता है। जैसे कोल्ड वॉर में, मतलब सोवियत यूनियन फ्रंट फुट पर खड़ा था अपने इत्तेहादियों के लिए, चाइना के साथ तक खड़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑर्डर्ड द यूएस नेवी टू प्रिपेयर फॉर ऑल सिनेरियोज टू कन्फ्रंट वेनेजुएला ड्रग कार्टल्स। अब यहां पर एक अलग, यह भी तारीख में लिखा जाएगा कि यहां पर ड्रग कार्टल्स के लिए, तो असल में उसने मोडोरो के खिलाफ जो है वो सारा ऑर्डर दे दिया है। सेवरल वॉरशिप जो है वो डिप्लॉय हो चुके हैं। चाइना अपोज यूएस यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट वेनेजुएला ओवर ड्रग स्मगलिंग। China wants Trump for US naval buildup of Venezuela. Beijing is against Venezuela's sovereignty violation and supports Maduro, China's foreign minister. Private Chinese firm producing oil in Venezuela under rare 20-year pact. ये चाइना के मायदे हुए हैं, वो जब आएंगे तो चाइना को वहां से निकाल बाहर करेंगे। तो ड्रग्स के नाम के ऊपर अब वेनेजुएला पर हमला होगा। मुश्किल टाइम है कौमों के लिए। अब आप देखें, गजा में ट्रंप ने कहा कि हाँ अंदर दाखिल हो जाओ, जो पहले ही अंदर है और बमबारी कर रहे हैं। तो ईरान जंग की तैयारी, लेबनान, शाम, इराक आपके सामने है, यमन आपके सामने है।
جارڈن اور مصر کئی مہینوں سے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو بس بیٹھے ہوئے نا کہ بس شاید کو معافی مل جائے، شاید کو رحم کھا جائے اسرائیل، اس سینیریو میں بیٹھے ہوئے، وگرنہ جتنا کچھ ان کے خلاف ہو چکا ہے، جارڈن اور مصر کی سیکورٹی جتنی تھریٹنڈ ہو چکی ہے، ان کو تو بہت پہلے میدان میں آ جانا چاہیے تھا، کوئی عملی اقدامات اٹھا لینے چاہیے تھے، بجائے کہ اسرائیل کی طرف جاتے میزائلوں کو وہ گراتے۔ یہ سارے ملک آپ دیکھ لیں تو ادھر پیسفک کی صورتحال دیکھ لیں، اور افریقہ تو ہے ہی بدقسمت، جو کئی صدیوں سے ایک مشکل ترین اور پینفل ٹائم سے گزر رہا ہے، اور پوری جو وہ ساحلی پٹی ہے، صومالیہ، سوڈان، ساؤتھ سوڈان، صومالی لینڈ، وہ سب، اور یہ دیکھیں صومالیہ اور سوڈان کو انہوں نے تباہ کیا ہے وار آن ٹیرر میں۔ یہ ساری پلاننگ جان بولٹن نے کی، ٹھیک ہے نا، جان بولٹن نے کی 2003 میں اور آگے پیچھے، اور وہ ویسے اس کو گرفتار بھی انہوں نے کیا ہے، کل سے وہ مسئلہ بھی ادھر چل رہا ہے، لیکن یہ ساری پلاننگ اس لیے کی گئی تھی۔ اب وہ صومالیہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، سوڈان 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، عراق بھی ایک طرح سے، وہ عراق تو نہیں رہا جو صدام حسین کا تھا، شام کا وہ شام نہیں رہا جو بشار الاسد کا تھا، وہ بھی 3 حصوں میں اس وقت تقسیم ہوا پڑا ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور افغانستان میں داعش اور پتہ نہیں کون کون اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔